میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأة الى زوجها۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ انسان جو کسی کی اہلیہ کو اس کے شوہر کے خلاف باتیں کرنے والا، اس کے شوہر کے خلاف اکسانے والا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس منا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داود کے الفاظ ہیں اور مسند احمد حدیث نمبر 9157۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ومن افسد امرأة على زوجها فلیس منا۔ جو انسان کسی کی اہلیہ کو اس کے شوہر کے خلاف باتیں کرے، شوہر سے متنفر کرے، شوہر سے بغاوت پر آمادہ کرے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس منا۔ وہ انسان جو ایسا کام کرنے والا، کسی کے گھر میں لڑائی کو ڈلوانے والا، کسی کے گھر کو برباد اور تباہ کرنے والا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس منا۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آج کا یہ خطبہ، آج کا یہ بیان، آج کا یہ پیغام اگر پردہ میں بیٹھ کر کے میری یہ مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو میرے الفاظ کو نوٹ کریں۔ اللہ کی قسم اسلام مقصود ہے۔ یہ غلطی، یہ کمی اور یہ کوتاہی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ آپ کے شوہر نے 5000 کا سوٹ لے دیا اور ساتھ میں کوئی آئی، جمعہ پڑھنے آئی یا دعوت ولیمہ کے فنکشن پہ آئی، اس کے پاس اتنا مہنگا سوٹ نہیں، اتنا مہنگا پرس نہیں، اتنا مہنگا جوتا نہیں، تو اس کو اس کے شوہر کی نافرمانی پر ابھارتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ تیرا خامد کی کردہ رہندا ہے، میرے خامد نے اتنا مہنگا سوٹ لے کے دیتا، اتنی مہنگی جتی لے کے دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی تیرے شوہر کی کمائی ہوگی، وہ استطاعت رکھتا ہوگا، طاقت رکھتا ہوگا، اس کے شوہر کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوگی، اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بھی بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے گھر میں آ کر گھر کو سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان اپنی چال چل جاتا ہے، گھر میں لڑائی کو ڈلوا دیتا ہے۔ اور ایسا کام کرنے والی عورت ہو چاہے مرد ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا فرماتے ہیں لیس منا۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی، کسی کی اہلیہ کو اس کے شوہر کے خلاف متنفر کرنے سے قبل، میری بہن کسی کے دل میں وسوسہ ڈالنے سے قبل، ان الفاظ کو دل و دماغ کی تختی پہ نوٹ کر لے کہ یہ جو تو کام کرنے چلی ہے، اس جرم کا، اللہ اکبر، اس جرم کی سزا اتنی بڑی ہے کہ تیرا تعلق نبی مکرم فخر دو عالم محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیتا ہے تیرا یہ گناہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2813۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو زمین میں بھیجتا ہے، اور جب ان کی رپورٹ طلب کرنے کے لیے ان کو واپس بلاتا ہے نا، تو ان سے رپورٹ طلب کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام انجام دے دیا، شیطان کہتا ہے کوئی تو نے خاص کام نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کر دیا، وہ کہتا ہے تو نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اور پھر ایک ہوتا ہے، شیطان اس سے پوچھتا ہے ذرا بتا تو صحیح نا تو کون سا کام کر کے آیا؟ کہنے لگا، کہتا ہے کہ میں تو کوئی اور کام اتنا بڑا نہیں کر کے آیا ہوں، بس میں ایک گھر میں داخل ہوا ہوں اور وہاں پر جا کر کے میں نے کیا کیا ہے، بیوی کے دل میں وسوسے ڈالے ہیں، جو شوہر کے خلاف اس کو بھڑکایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شام کو شوہر گھر میں آیا، بیوی نے بدتمیزی کی، ناشکری کے کلمات بولے، شوہر سارے دن کا تھکا ہارا تھا، دماغ چڑچڑا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، عورت نے اپنی زبان کو چلایا، اللہ اکبر، دونوں دستوں گریباں ہوئے، نتیجہ طلاق پہ پہنچا۔ میں بس ایک گھر کو اجاڑ کر کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، اپنی مسند سے کھڑا ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اس بدبخت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اسے تھپکی دیتا ہے، شاباش دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے سب سے بڑا کام تو کر کے آیا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، میرے بھائی، دوست، بزرگ، کسی کے گھر میں آگ کو لگانے سے قبل ذرا دل میں تصور تو کرنا تو ابلیس کا کردار ادا کر رہا ہے، تو مسلمان کہاں سے؟